پیارے بچوں، جے نگر کے اس پروگرام میں لگاتار دوسری مرتبہ شامل ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ کٹیہار اور اس کے اطراف کے پروگراموں میں جن پروگراموں کے انتظام کی اور اس کے والنٹیئرز کی محنت کی اور اس کے مینجمنٹ کی تعریف کی جاتی ہے، ان چند پروگراموں میں ایک پروگرام جے نگر کا بھی، اور بہت اچھی بات یہ لگی، عام طور سے سیمانچل کے جلسوں میں یہ چیز نظر نہیں آتی کہ تمام مقررین کے عنوانات پہلے سے طے کر دیں اور عنوان بھی وہ رکھا گیا جس کی سماج کو ضرورت ہے، جس ٹاپک اور جس وشے پر سماج میں بولے جانے کی ضرورت ہے وہی ٹاپک دیا گیا۔ مجھے جو عنوان ملا ہے وہ بہت اہم عنوان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچ کے آئے ہوں کہ عبدالغفار صاحب جس انداز میں جس طرز میں تقریر کرتے ہیں، واقعات پیش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کو نہ ملے، لیکن ایک بات کی گارنٹی دے رہا ہوں کہ جس موضوع پر مجھے ذمہ داری دی گئی ہے، یہ موضوع یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہمیں بہت غور سے اس کو سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کل اتفاق سے میرا پروگرام کٹیہار ہی کے ایک علاقے میں تھا، یہ آپ کا کون سا علاقہ تھا؟ رتنی میں تھا۔ رتنی میں کل جب میں پٹنہ سے آ رہا تھا تو راستے میں رتنی گاؤں سے 5-6 کلومیٹر پہلے ایک جگہ میلہ لگا تھا۔ وہ میلہ کسی مندر کا لگا تھا، اور میلے کا تعلق عام طور سے آپ غور کیجئے گا کسی نہ کسی مندر سے یا کسی غیر مسلموں کے تہوار سے ہی ہوتا تھا، اسلام کا یا مسلمانوں کا کوئی میلہ نہیں تھا۔ تو وہاں بڑا رش لگا ہوا تھا، تو وہاں سے جب میں گزرا تو میرے دل میں خیال آیا کہ ہمارے سیمانچل کے جلسوں میں جو ماحول ہوتا ہے وہ کسی میلے سے کم نہیں ہوتا۔ جتنے لوگ پنڈال میں ہیں اس سے زیادہ لوگ روڈ پر مل جائیں گے، اور لڑکے بھی ملیں گے، لڑکیاں بھی ملیں گی۔ وہ اسلام جو مرد و عورت کے اختلاط سے منع کرتا ہے، آپ غور کیجئے جلسے جیسی پاکیزہ مجلس میں جم کر کے اختلاط مرد و زن۔ راستے میں دکانیں لگی ہیں، نوجوان وہاں پہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، خریداری کر رہے ہیں، لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، اشارے بازی ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، اور بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو میں یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات ہم علماء کے درمیان کئی بار یہ بات آئی کہ ہمیں اپنے جلسوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ کئی بار یہ بھی ہوا جلسے والوں نے اشتہار پہ لکھ دیا کہ کسی دکان کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی اسٹال نہیں لگے گا، جلسہ پھیکا پڑ گیا۔ ایک جگہ جلسے میں نے دیکھا بھی، جھارکھنڈ میں ایک پروگرام تھا، وہاں لیڈیز کا انتظام ہی نہیں رکھا لوگوں نے، کہ لیڈیز کا رکھیں گے تو مصیبت آئے گی۔ تو ہمیں اور آپ کو بہت سیریس ہو کر اس مسئلے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جلسوں کی سماج کو ضرورت ہے، جلسوں کے ذریعے بیداری آتی ہے، جلسوں کے ذریعے بہت سارے مسائل کا حل امت کے سامنے آتا ہے، لیکن اگر ان جلسوں سے سماج میں کچھ بری چیزیں بھی آ رہی ہیں تو ہمیں اس کو بہت کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے جلسوں کو میلے ٹھیلے سے پاک کیجئے، اور کل غیر مسلموں کا وہ میلہ دیکھ کر کے مجھے ایسا لگا کہ وہ
ہمارے یہاں جو جلسوں میں جو میلے کی کیفیت ہے وہ غیر مسلموں ہی کے ذریعے آئی. مجھے موضوع ملا ہے زکوٰۃ کے اوپر. زکوٰۃ ہے کیا؟ زکوٰۃ اسلام کے ان 5 پلرز میں سے ایک چیز ہے جس کے اوپر اسلام کی بنیاد قائم ہے. صحیح بخاری کی 5ویں حدیث جو بچوں کو اسکول میں رٹائی جاتی ہے، مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے یاد کرتے ہیں. بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پہلی چیز اس کی گواہی دینا. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا. وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا. وَصَوْمِ رمضان، رمضان کا روزہ رکھنا. وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے گھر کا حج کرنا جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے جو 5 پلرز ہیں، تو اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، اس میں سے ایک زکوٰۃ ہے. اور یہ بات نوٹ کر لیجئے، اگر کوئی مسلمان زکوٰۃ کا انکار کر دے، وہ یہ کہہ دے کہ میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا، وہ یہ کہہ دے کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو وہ انسان کافر ہو جائے گا. بالاتفاق وہ انسان کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا. زکوٰۃ اگر کوئی انکار کر دے وہ کافر ہو جائے گا. اور اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، زکوٰۃ اس کے مال کے اوپر فرض ہے، اس کے پاس اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے، اتنا غلہ ہے، اتنا مال ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور پھر بھی وہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. جو لوگ سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے. دردناک عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ اتنا بول دیتا دردناک عذاب ہوگا، انسان کے ڈرنے کے لیے اتنا کافی تھا. اللہ نے اتنے پر بس نہیں کیا، اللہ نے زکوٰۃ چوروں کے عذاب کی ڈیٹیل بیان کی، کیسا عذاب دیا جائے. فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. جس مال کی تو زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا، جس سونے چاندی کی تو زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا، وہ سونا چاندی قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس کے ذریعے تیرے پہلوؤں کو داغا جائے گا، تیری پیشانیوں کو داغا جائے گا، تیری پیشانیوں کو، تیرے پہلوؤں کو داغا جائے گا، تیری پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اے زکوٰۃ چورو، اے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہ نکالنے والوں، یہ تمہارے زکوٰۃ نہ نکالنے کا پنشمنٹ ہے، یہ تمہارے زکوٰۃ نہ نکالنے کی سزا ہے. اور جانتے ہو سب سے پہلے پیشانی کو داغا جائے گا. کیوں؟ زکوٰۃ لینے کو آتا ہے تو سب سے پہلے پیشانی پر بل پڑتا ہے. یہ کون سی مصیبت آ گئی؟ پہلے پیشانی کو داغا جائے گا، اس کے بعد پہلو کو داغا جائے گا. کیونکہ زکوٰۃ جس کو نہیں دینی ہوتی ہے، زکوٰۃ لینے والا آیا دیکھ کر کے پہلو بدل لیتا ہے، پہلو کو داغا جائے گا. اور پہلو بدلنے کے بعد پیٹھ دکھا کر کے بھاگ جاتا ہے، اس لیے پھر پیٹھ کو داغا جائے گا. پیشانی، پیٹھ اور پہلو تینوں کو داغا جائے گا. یہ تو ایک عذاب ہوگا. ابھی اتنے پر بس نہیں ہے، ایک اور عذاب ہوگا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے،
من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکات نہ نکالے، اس کا مال قیامت کے دن مسل لہ شجاعا اقرا، گنجے سانپ کی شکل میں لایا جائے گا۔ اچھا سانپ، ابھی آج ایک صاحب مسئلہ پوچھ رہے تھے، ان کے گھر کے آس پاس سانپ بہت نظر آ رہا ہے۔ سانپ کا زیادہ نظر آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کے گھر کے آس پاس اگر بہت زیادہ سانپ نظر آ رہے ہیں یہ جادو کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے اگر کسی کو خواب میں بہت زیادہ سانپ نظر آئے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دشمن بہت زیادہ ہیں، اس کے خلاف کوئی بہت بڑی دشمنی اور چال چلی جا رہی ہے۔ اور سانپ کی شکل میں کبھی کبھی جنات بھی آتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا اگر سانپ کو دیکھو تو 3 بار کہو چلا جا چلا جا چلا جا، اگر وہ جن ہوگا تو چلا جائے، اس کے بعد مار سکتے۔ تو سانپ تو ایسے ہی بہت زہریلا ہوتا ہے۔ اچھا سانپ اگر کسی کو کاٹ دے تو آج اسی کٹیہار کے ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ سانپ کاٹنے کا وش اتارنے کا ایک ہمارے یہاں منتر پڑھا جاتا ہے، منتر پڑھتے ہیں بھائی باقاعدہ، اور کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بہت سارے لوگ ٹھیک ہو جاتے، ان کا زہر اتر جاتا۔ میں نے کہا کیا پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا الٹا سیدھا کچھ پڑھ کے سنایا، اللہ محمد رکھو پائے سہائے، کچھ ایسے پڑھ کے انہوں نے سنایا، اور کہا کہ اس کے بعد سورہ یاسین بھی پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی یہ جو سانپ ہوتے ہیں جنات کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، اور شیطان بھی جنات ہی میں سے ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی شیطانی جن ہو جو سانپ کی شکل میں انسان کو کاٹ رہا ہو تاکہ انسان شرکیہ کلام پڑھے اور اس کا زہر اتر جائے۔ اگر زہر کسی کو کاٹ بھی لے سانپ اور زہر اتارنا ہے تو اللہ کا کلام پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں آپ، سورہ فلق پڑھ سکتے ہیں، سورہ ناس پڑھ سکتے ہیں، شرکیہ منتر پڑھنے کی اور کسی شرکیہ مشرک اوجھا کے پاس جا کے اس کو اتارنے کی بالکل اجازت ہے۔